اسٹوڈنٹس، میں آپ کے ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مرکزی بینک کے جو اصول ہیں، جو مقاصد ہیں، بیسیکلی وہ کون کون سے ہیں، یعنی جو آبجیکٹس ہیں، یہ پرنسپل ہیں سینٹرل بینک کے، وہ کون کون سے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اپنے لیکچر میں کہ جو مرکزی بینک کے مقاصد ہیں، یعنی جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہیں سینٹرل بینک کی، وہ کیا بتاتا ہے، یعنی وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ معاشی استحکام۔ وہ اب ہم بتانے لگے ہیں کہ جو پرنسپل ہیں، یعنی جو آبجیکٹیوز ہیں آپ کے سینٹرل بینک کے، وہ کون کون سے ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے مرکزی بینک بنیادی طور پر ملک کے معاشی نظام کے استحکام، مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے اور نظام بینکاری کے ذریعے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ بنیادی طور پر ملک کے جو معاشی نظام ہے اس کے استحکام، یعنی اسٹیبل پوزیشن کے لیے، مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور نظام بینکار کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہو، کہتے ہیں if an economy has fallen into ڈسکوری یا اس میں کہتے ڈیو ٹو انفلیشن یا کوئی بھی چیز کا شکار ہو، تو مرکزی بینک اس کی مالی حالات اور استحکام کے لیے خصوصی توجہ دینا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو معاشی استحکام ہے، یعنی جو مرکزی بینک ہے، بنیادی طور پر ملک کے معاشی نظام کے استحکام، جو بنیادی طور پر ملک کے جو معاشی نظام ہے اس کے استحکام، جو اس کی مالی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے اور نظام بینکاری کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہو، کہتے ہیں اگر آپ کی اکانومی کا کوئی بھی حصہ ڈاؤن فالنگ میں چل رہا ہو، یعنی مشکلات کا شکار ہو، تو مرکزی بینک اس کی مالی حالت اور استحکام کے لیے خصوصی توجہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک بنیادی طور پر ملک کے جو معاشی نظام ہیں اس کے استحکام، یعنی اس کی اسٹیبلٹی اور اس کی جو مالی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے اور نظام بینکار کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ڈپلیشن میں جاتا ہے یا مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو مرکزی بینک اس کی مالی حالت استحکام کے لیے خصوصی توجہ دیتا ہے۔ نمبر 1 پہ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو اگر معیشت کا کوئی حصہ مشکلات کا شکار ہو تو مرکزی مالی حالت استحکام کے لیے خصوصی توجہ دیتا ہے۔ قومی مفاد کہتے ہیں کہ آپ کا جو یعنی آپ کی جو کنٹری کا جو ایڈوانٹیج ہے، یعنی جو آپ کی کنٹری کو ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قومی مفاد بیسیکلی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں مرکزی بینک کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں بلکہ قومی مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیے اس کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی جس کا مین آبجیکٹیو ہے، وہ پروفٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ قومی مفاد کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ یہ بینک قومی مفاد کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ بینک جو ہے وہ آپ کی جو قومی مفاد ہے، یعنی جو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا قومی مفاد ہے اس کو ہر چیز پہ مقدم رکھتا ہے، یعنی ہر چیز پہ اوپر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممبر بینکوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ دیانتداری سے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مرکزی بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نفع کمانا ہے۔ اٹس the main objective of central bank is not to earn profit but is to provide to the social welfare of the people۔ اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے، جو مین مقصد ہے اس کا، وہ مفاد کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ بینک کو مفاد کو چیز مقدم رکھتا ہے۔ دس بینک فارورڈ اپ ٹو جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممبر بینکوں کو ہدایت دیتا ہے۔ beside its provide guidance to member banks and commercial banks تاکہ وہ دیانتداری سے کام کریں، so that they were honestly اس ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ کہتے ہیں وہ ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں اور وہ honestly جو ہے وہ اپنے ملک کی جو خوشحالی ہے اس کی ترقی کے لیے وہ کام کریں۔ آگے آتا ہے مؤثر حکمت عملی، یعنی آپ کی جو مؤثر حکمت عملی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو بینک ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں، اچھا وہ مؤثر حکمت عملی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو افیکٹونیس حکمت عملی ہے جس کو آپ بناتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں ملک میں کرنسی اور زیر اعتبار کی کمی اور غیر ضروری پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مرکزی مناسب مؤثر حکمت عملی کا نفاذ کرتا ہے، جس کے لیے ممبر تجارتی بینکوں کی مدد لی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو ملک میں کرنسی اور زر اعتبار کی جو کمی ہے، یعنی آپ کا جو ملک میں کرنسی ہے اور جو زر اعتبار ہے، یعنی وہ جو آپ کا پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی جو کمی ہے اور غیر ضروری پھیلاؤ کی روک تھام، یعنی آپ اس جو روک تھام ہے اس کے لیے مرکزی بینک مناسب اور مؤثر حکمت عملی کا نفاذ کرتا ہے، جس کے لیے ممبر تجارتی بینکوں سے مدد لی جاتی ہے۔
کیا کہتے ہیں کہ ملک میں کرنسی اور اعتبار کی جو کمی ہے اور غیر ضروری پھیلاؤ ہے اس کی جو روک تھام ہے، یعنی جو اس کو اسٹاپ کرتے ہیں، مرکزی بینک مناسب مؤثر حکمت عملی کا نفاذ کرتا ہے، جس کے لیے ممبر تجارتی بینکوں کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ملک میں جو کرنسی ہے وہ زر اعتبار کی کمی ہے اور غیر ضروری پھیلاؤ ہے، اس کی جو روک تھام ہے، یعنی اس کو جو اسٹاپ کرنے کے لیے مرکزی بینک آپ کا جو سینٹرل بینک ہے مناسب اور مؤثر حکمت عملی کا نفاذ کرتا ہے، جس کے لیے ممبر تجارتی بینکوں کی مدد بھی لی جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے اس میں کرنسی اور جو زر اعتبار ہے اس کی جو کمی ہے اور جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو خصوصی اختیارات ہیں، یعنی جو اسپیشل قسم کے اس کے اختیار دیے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ وہ کہتا ہے کہ جو مرکزی بینک ہے کو اپنے فرائض مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی جو ہے وہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کو جو اپنی فرائض ہیں، جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا نوٹ جاری کرنا اس کو اختیار ہے۔ اسپیشل قسم کے آبجیکٹیوز یا رائٹس جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کون کون سے مرکزی بینک کو حاصل ہیں۔ جو کہتے ہیں نوٹ جاری کرنا، زر اعتبار کا کنٹرول کرنا اور حکومت کے بینک کے طور پر مختلف فرائض کی سر انجام دہی۔ کہتے ہیں کہ جو نوٹ جاری کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایشوئنس آف دا نوٹ، زر اعتبار کا کنٹرول، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کنٹرول آف مانیٹری پالیسی اور حکومت کے بینک کے طور پر مختلف فرائض کی انجام دہی وغیرہ۔ مرکزی بینک ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے وہ اپنے فرائض مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا وہ نوٹ جاری کرتا ہے، زر اعتبار کا کنٹرول کرتا ہے اور حکومت کے بینک کے طور پر مختلف فرائض کی انجام دہی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ مرکزی بینک ملک کی جو معیشت ہے، یعنی جو اس کی اکانومی ہے، اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں مرکزی بینک جو ہے بیسیکلی وہ اپنے جو فرائض ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا وہ نوٹ جاری کرتا ہے، زر اعتبار کا کنٹرول کرتا ہے، حکومت کے بینک کے طور پر مختلف جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ مرکزی بینک ملک کی جو معیشت ہے، یعنی جو اس کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، یعنی جو اس کے اختیارات ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی رسپانسبلٹی کے ساتھ، یعنی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو جو خصوصی اختیارات ہیں بیسیکلی وہ یہی ہیں کہ وہ نوٹ جاری کرتا ہے، زر اعتبار کنٹرول کرتا ہے، حکومت کے بینک کی طرف مختلف قسم کے فرائض کے سر انجام دہی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بینک کے طور پر مختلف فرائض مرکزی بینک کی معیشت کو استحکام دینے کے اپنے اختیارات کا استعمال انتہائی ذمہ داری سے کرتا ہے۔ آئینی حدود کی بات کرتے ہیں کہ مرکزی بینک حکومت کی طرف سے جو جاری کردہ قوانین ہیں اس کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے وہ حکومت کی طرف سے اس کو جو لمٹس بتا دی گئی ہیں اس کی حدود میں رہ کر، کہتے ہیں جو لمٹس ہیں اس میں رہ کر وہ کام کرتا ہے، اسے ہٹ کر وہ کام نہیں کرتا اور اپنے تمام تر کاروبار کو سرکاری ضابطے کے طور پر چلاتا ہے۔ کہ سینٹرل بینک فالو دا انسٹرکشن آف دا گورنمنٹ، اور اس میں کہ سینٹرل بینک ورکنگ انڈر دا گورنمنٹ لاس اور اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ لمیٹیشنس، اور اپنے تمام تر کاروبار کو سرکاری ضابطے کے طور پر چلاتا ہے۔ اینڈ آل دا بزنس کہتے ہیں آل دا بزنس یوز اور ایشوز اکارڈنگ ٹو دا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بزنس، یا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سرکاری ضابطے ہیں یعنی اکارڈنگ ٹو دا پولیٹیکل رولس کے مطابق وہ کہتے چلاتا ہے۔ مرکزی بینک نہ صرف خود آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے، سینٹرل بینک ڈز ناٹ ورک انڈر دا جو پروویژنل لاز، اور اس میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ لاز یا لمٹ اکارڈنگ ٹو دا لمٹ آف دا لاز، بلکہ دوسرے بینکوں جو کہ کہتے ہیں کہ مالی اداروں کو بھی بتائے گی حدود میں رہ کر کام کرنے کی طریقے کہتے ہیں۔ اٹس آلسو پرووائڈ ٹو گائیڈنس ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ ادر بینکس ٹو ورکنگ انڈر اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ لاس، اس میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لمیٹیشن آف دا لاس، وہ کہتے ہیں اس کو اس کے لمیٹیشن یا کے مطابق کام کرنے کی ترکیب تھا۔ اگر میں اس کی انگلش آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں تو جو انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ خصوصی اختیارات کہتے ہیں اسپیشل رائٹس جو آپ دیتے ہیں کیا ہوتے ہیں اسپیشل رائٹس۔ تو مرکزی بینک کو اپنے فرائض مناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مرکزی بینک جو ہے وہ مناسب طریقے سے فار پراپر گڈ میتھڈس، اس میں کہتے ہیں سینٹرل بینک ہیو اسپیشل رائٹس، اس میں کہتے ہیں فار ایگزامپل ایشوئنس آف دا نوٹ، اعتبار کا کنٹرول کرنا، اس میں کہتے ہیں کہ اب کنٹرول مانیٹری پالیسی، حکومت کے بینک کے طور پر مختلف فرائض کے ساتھ انجام دینا، اینڈ پرووائڈنگ ٹو دا گائیڈنس، اس میں کہتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ مجھے جو فرائض کی انجام دی مرکزی بینک ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر آئینی حدود تک بات ہوتی ہے، سیاسی دباؤ سے آزاد، فری فرام، اس میں کہتے ہیں پولیٹیکل
جو اسٹیبلٹی ہے یا پولیٹیکل جو آپ کے اوپر دباؤ ہے، کہتے ہیں فری فرام پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے اس سے وہ کہتا ہے جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس سے وہ آزاد ہے۔ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جو پولیٹیکل آپ کو اسٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے بیسیکلی آپ کو اسٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے بیسیکلی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی یعنی سچویشنز ہیں یا اسٹیبلٹی ہے وہ کس طرح سے ہے۔ پھر کہتے ہیں سیاسی دباؤ سے آزاد۔ دیکھیے مرکزی بینک اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی گروہ یا سیاسی جماعت میں رہ کر کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں مرکزی بینک جو ہے وہ بنیادی طور پر سیاسی طور پر یا سیاسی گروہ یا کسی بھی جو آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں وہ بینک جو ہے اس کے طور پر یا سیاسی دباؤ سے آزاد رہ کر کام کرتا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں رہ کر جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرکزی فرائض تو کسی گروہ سماجی کسی کا قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی جو سیاسی جماعت ہیں یا کچھ بھی ہے وہ اس کا اثر قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سسٹم ہے بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے سسٹم ہوتے ہیں اس میں سے وہ بات کرتا ہے کہ وہ اس کسی کے انڈر رہ کر کام نہیں کرتا، نہ کسی کا اثر قبول کرتا ہے، بلکہ وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ جو اس کو ٹھیک لگتا ہے اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو بینک ہے وہ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کسی کا صرف بولنے کے تو بلکہ بہترین ملک کے مفاد میں جو ہے وہ رہ کر کام کرتا ہے، ملک کا جو مفاد ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو پھر وہ آگے بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ مرکزی بینک اپنے جو فرائض کی ادائیگی میں کسی گروہ سماجی جو سیاسی جماعت ہے اس کا رسر قبول نہیں کرتا، بلکہ بہترین جو مفاد ہیں اس کے جو حقوق و خطر ہیں اس میں رہ کر وہ کام کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم سیاسی دباؤ سے آزاد کے بعد وہ آگے کیا بات کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھیے کہتے بلکہ ملک کے بہترین مفاد میں بے خوف ہوتا اپنے فرائض سے انجام دیتا ہے۔ اگر مرکزی بینک قسم سے کسی گروہ جماعت کا علاقہ بن جائے تو ملک کو ناقابل کافی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ایک آزاد خود مختار ہے، اس کی بینک کی طرف سے اس کو رائٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے جو آپ کی کنٹری ہے بیسیکلی وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کو کوشش کرتا ہے کہ یہاں وہ کر سکے۔ پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو مرکزی بینک ہے وہ اپنے فرائض کی طرف کسی گروہ سماجی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ بہترین مفاد کی بہتر وہ اپنے فرائض سے انجام دیتا ہے۔ اگر مرکزی بینک بدقسمتی کسی گروہ کا جماعت اعلیٰ کار بن گیا تو ملک کو ناقابل کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کے تحت وہ اپنے فرائض کے سر انجام دے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرکزی بینک سے if the central bank میں بھی بیڈ لگ چکا اس میں کہتے ہیں کسی جو کالا کار بن جائے اس کے طرف کام کرنا اسٹارٹ کر دے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی جو ملک ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان۔ نظام بینکاری کی حفاظت کہتا ہے جو نظامی بینکنگ سسٹم ہے جو آپ کا بہترین بینکنگ سسٹم ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ملک میں نظام بینکنگ کے فروغ اور اس کے استحکام اور حفاظت کی ذمہ داری مرکزی بینک پر عائد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ملک میں جو نظامی بینکنگ سسٹم ہے آپ کا جو یعنی بینکنگ سسٹم ہے اس کا جو فروغ ہے یعنی جو اس کی ایکسپینڈیشن ہے اور جو اس کی اسٹیبلٹی ہے اور اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے وہ مرکزی بینک پر عائد ہوتی ہے۔ ایسے مرکزی بینک ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود بینکاری کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں ملک میں وہ جو نظام بینکاری سسٹم ہے اس کے فروغ کے علاوہ اس کی جو استحکام ہے اور اس کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، اس کے علاوہ جو مرکزی بینک پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے مرکزی بینک ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں موجود نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ نظام زر کی حفاظت کرتا ہے، کیا کرتا ہے
نظام زر کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں نظام زر کا استحکام اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی مرکزی بینک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں جو زر نظام کا استحکام ہے بیسیکلی اس کی جو حفاظت کا ذمہ دار ہے، یعنی جو اس کی حفاظت کا نگران ہے، وہ مرکزی بینک ہوتا ہے، یعنی جو سینٹرل بینک ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں نظام زر کی حفاظت کرتے ہیں جو منی آف دا سینٹرل بینک ہے، یعنی جو منی ہے اس کی جو کنٹرولیشن ہے وہ بھی نظام زر کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا تمام امور میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو پرنسپل ہے، یہ اصول ہے جس کو ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کیا ہے کہ خصوصی اختیارات دیتا ہے، آئینی حدود ہوتے ہیں، سیاسی دباؤ سے زیادہ نظام بینکاری کا نظام زر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا جو پوائنٹ ہے، تو وہ ہے مرکزی بینک کی اہمیت افادیت، یعنی جو امپورٹنس ہے سینٹرل بینک کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے سینٹرل بینک کی، یعنی اس کی جو اہمیت و افادیت ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، یعنی جو مرکزی بینک کی امپورٹنس ہے ہوگی یا جو اس کے جو ایڈوانٹیجز ہوگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے، ہر ملک میں اپنا مرکزی بینک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری کنٹری ہیز اون اٹس سینٹرل بینک، اور اس کے فائدے کا اندازہ متبادل سے لگا سکتے ہیں۔ اینڈ وی کین ایسٹیمیٹ دا بینیفٹس آف دیس بینک تھرو ڈفرنٹ ٹاکنگ۔ اس میں کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے نمبر 1 پہ۔ کہتے ہیں دو ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے بنیادی جو شرط ہے جن کے بغیر دو ملک کے درمیان کاروبار نہیں ہو سکتا، ہم طے کرنے میں مرکزی بینک کا کردار نمایاں ہے۔ کہتے ہیں آپ بین الاقوامی تجارت جو ہے، جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے وہ ممالک کے دو ممالک کے درمیان تجارت کے لیے بنیادی شرائط جن کے بغیر دو ممالک کے درمیان کاروبار نہیں ہو سکتا متعین کرنے میں مرکزی بینک کا کردار نمایاں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دو ممالک ہیں، آپ کی دو کنٹریز ہیں، اس کے درمیان جو ہے وہ بنیادی شرائط جن کے بغیر دو ممالک کے درمیان رابطہ قائم نہیں ہو سکتا، مرکزی بینک کا کردار نمایاں، یعنی جو وہ جو مین ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کے جو نمایاں کردار ہے وہ ہوتا ہے۔ شرح تبادلہ کی بات کہتے ہیں دو ممالک کی کرنسیوں کی شرح تبادلہ اور شرح تبادلہ کا تعین بھی کسی مرکزی بینک کرتا ہے جس کی روشنی میں دونوں ممالک کے درمیان ادائیگی اور وصولیت دی۔ دیکھیے جو شرح تبادلہ ریزرو ریشو ہے، آپ کی جو فارن ایکسچینج ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں دو ممالک کی جو کرنسیاں ہیں ان کی جو شرح مبادلہ ہے، یعنی جو دو ملک کی جو اپنی کنٹریز ہیں ان کی جو کرنسی ہے اور شرح مبادلہ کا جو تعین ہے وہ کسی ملک کا مرکزی بینک کرتا ہے جس کی روشنی میں دونوں ممالک کے درمیان ادائیگی اور وصولیاں کی جاتی ہیں۔ آگے آتا ہے معاشی پالیسیز۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو سوشل آپ کی پالیسیز ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ کہتا ہے کسی ملک کا مرکزی بینک اس ملک کی معاشی پالیسی، مثلا زرعی، تجارتی، صنعتی اور زرعی جو پالیسی ہے وغیرہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی بھرپور تعاون بھی کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل بینک ہے بیسیکلی وہ آپ کی جو معاشی پالیسیز ہوتی ہیں، یہ جب سوشل پالیسیز بناتے ہیں اس کی زرعی، تجارتی، صنعتی اور جو زرعی پالیسی ہے بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور حکومت کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کرتا ہے، یعنی جو حکومت کی ہے وہ بھرپور اس میں ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ آگے سے بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی بھرپور معاونت کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں معاشی پالیسی پر عمل درآمد۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاشی پالیسی پر عمل درآمد یعنی کس طرح سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں معاشی پالیسی پر عمل کروانے کے لیے حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون مرکزی بینک کرتا ہے۔ کہتے ہیں معاشی جو پالیسیز ہیں، آپ کی سوشل جو پالیسیز ہیں، کہتے ہیں اس پر عمل کروانے ہیں، جو اس پر ایکٹ پر عمل کروانے کے لیے حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون مرکزی بینک کرتا ہے، کہ جو اس کی معاشی یعنی جو کی سوشل پالیسیز ہیں اس پر ایکٹ کرنے کے لیے حکومت یعنی جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ کارپوریٹ آپ کا سینٹرل بینک کرتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے اٹس میں بی ٹرائی ٹو اسٹرگل ڈیٹ کہ سرکاری مقاصد کے حصول کے لیے ان پالیسیوں سے سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو معاشی پالیسیز ہیں، آپ کی سوشل پالیسیز ہیں، وہ بیسیکلی اس پر عمل کروانے کے لیے حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو سرکاری مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے ان پالیسی پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں معاشی پالیسیز ہیں اس پر جو آپ کو سوشل پالیسیز ہیں اس پر عمل کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ سب سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کی کوشش وہ کرتا ہے کہ سرکاری مقاصد کے حصول کے لیے پالیسی پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور سختی سے یعنی وہ یعنی جو ہے وہ ایکٹ کرے، تو وہ سختی سے جو ہے وہ اسٹرکٹلی جو ہے ان رولس ریگولیشنس کو فالو کرواتا ہے۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو نظام بینکاری کی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نظام بینکاری ہے اس کی جو ہے نمبر 5 پہ وہ کیا بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک اندرون ملک بینکاری کے نظام کا نگران ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں مرکزی بینک اندرون ملک جو ہے وہ بینکاری کے نظام کا نگران ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بینکاری کے نظام کا نگران ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ تجارتی، ترقیاتی، سرکاری اور غیر ملکی بینکوں کے علاوہ مالی اداروں کے انتظام کا نگران ہے. تو کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے آپ کا بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو یعنی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو مرکزی بینک ہے معاشی پالیسیز ہیں اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس میں سے اس کو وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں اس کو وہ نظام بینکاری کی نگرانی کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نظام بینکاری کی نگرانی کے علاوہ وہ آپ کی چیزوں کو چیک کرتا ہے، اور چیزوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد اگر نظام بینکاری کی نگرانی کرتا ہے. مرکزی بینک اندرونی ملک بینکاری کے نظام کا نگران ہوتا ہے. وہ تجارتی، ترقیاتی، سرمایہ کاری اور غیر ملکی بینکوں کے علاوہ مالی اداروں کے نظام کا نگران ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ ملک میں جو بینکاری کے نظام کا نگران ہے. یعنی جو آپ کا سینٹرل بینک اس میں وہ بینک جو اس بینکنگ سسٹم ہے اس کے نظام کا، اس کی جو سسٹم ہے اس کا جو ہے وہ نگران ہے. وہ آرگنائزر ہے، وہ تجارتی، ترقیاتی، سرمایہ کاری اور غیر ملکی بینکوں کے علاوہ مالیاتی ادارے کے انتظام کا نگران ہے. کہتے ہیں وہ تجارتی، ترقیاتی جو سرمایہ کاری ہے اور جو غیر ملکی آپ کے جو انٹرنیشنل بینکس ہیں اس کے علاوہ مالی اداروں کے انتظام کا بھی نگران ہے. نیز وہ اس بات کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ملک کا نظام بینکاری مضبوط، پرسر، پائیدار ہو. کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تجارتی، ترقیاتی، سرمایہ کاری، غیر ملکی بینکوں کے علاوہ مالی اداروں کے انتظام کا بھی نگران ہوتا ہے. وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹرائی کرتا ہے کہ ملک کا نظام بینکاری مضبوط اور مؤثر اور پائیدار. وہ کہتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ملک کا نظام ہے بیسیکلی وہ مضبوط ہونا چاہیے، پائیدار ہونا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو بینکنگ سسٹم. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو غیر ملکی بینکنگ سسٹم ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو مالی اداروں کے انتظام کا نگران ہے. اٹ از آلسو ٹرائی ٹو ڈیٹ کہ جو ملک کا نظام ہے دا سسٹم آف دا گورنمنٹ مسٹ بی اسٹیبل اینڈ وہ جو اسٹرانگ اینڈ کہتے ہیں پائیدار ہو. نظام زر کی نگرانی کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں نمبر 6 پہ کہتے ہیں مرکزی بینک قومی کرنسی کے اجراء اور اس کی طلب و رسد میں توازن کم کرنے کا ذمہ دار ہے. کہتے ہیں دا سینٹرل بینک اٹس آلسو رسپانسبل فار ایشوئنس آف دا کرنسی اینڈ آلسو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی طلب و رسد کو توازن میں قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک قومی کرنسی کے اجراء اس کی طلب و رسد میں توازن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے. دا سینٹرل بینک آلسو رسپانسبل فار کہتے ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے، اس کے جو اجراء ہے یعنی جو اس کی کرنسی کا اجراء ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جو کرنسی کے اجراء کو کرنے میں مدد دیتا ہے. یعنی وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی کرنسی ہے وہ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ یعنی بالکل آپ کی وہ بات چیت نظام زر کی نگرانی کرتا ہے. مرکزی بینک قومی کرنسی کے اجراء اس کی طلب و رسد میں توازن قائم کرنے کا ذمہ دار. اچھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کا نظام جو ہے وہ بینکاری مضبوط اور پائیدار ہو. نظام زر کی نگرانی مرکزی بینک قومی کرنسی کے اجراء اور اس کی طلب و رسد میں توازن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے. وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں آلسو مسٹ ٹرائی ڈیٹ کہ اتنی مقدار میں کرنسی جاری کریں جس سے زر کی قدر مستحکم رہے اور افراط تفریط زر کا مسئلہ نہ پیدا ہو. کہتے ہیں آلسو ٹرائی ڈیٹ کہ وہ اتنی مقدار میں کرنسی جاری کرے. کہتے ہیں اتنی ہی مقدار میں جو کرنسی ہے یعنی جو ایشوئنس آف کرنسی کرے جس سے زر کی قدر مستحکم رہے اور افراط تفریط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ مرکزی بینک جو ہے وہ قومی کرنسی کے اجراء اور اس کے طلب و رسد میں توازن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے. اٹس رسپانسبل فار دیٹ کہ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے. اٹس آلسو مسٹ ٹرائی دیٹ کہ وہ اتنی مقدار میں کرنسی جاری کریں جس سے زر کی قدر مستحکم رہے اور افراط تفریط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو پائے.
नंबर 7 पे कहता है हुकूमत की रहनुमाई करता है। हुकूमत के माली मशीर की हैसियत से कीमतों, पैदावारी, बजट साजी, सरमायाकारी आमदनी है, सरकारी खर्च और माशी शुबे की कारकर्दगी के अहदाफ तयीन करने में रहनुमाई करता है। कहता है हुकूमत के जो माली मशीर की हैसियत से, यानी हुकूमत के जो आपके माली मशीर हैं, यानी जो उसकी मशीर हैं, उसकी हैसियत से कीमतों, पैदावार, बजट साजी, जो बजट है और सरकारी आमदनी है, यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, सरकारी खर्च है और माशी शुबों की कारकर्दगी के अहदाफ तयीन करने में रहनुमाई करता है। जो कहता है कि हुकूमत के माली मशीर की हैसियत से कीमतों, पैदावार, बजट साजी, सरकारी आमदनी, सरकारी खर्च और माशी शुबे की कारकर्दगी के अहदाफ के तयीन की रहनुमाई फरमाता है। नंबर 8 पे वो कहते हैं कि बैन अवी अदायगी और वसूलियाँ, कहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट और रिसीट वो करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक बैन अवी सतह पर सरमाया की नकलो हमल वज़ीर बैन अवी अदायगी और वसूली का काम सर अंजाम देता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक क्या करता है बैन अवी सतह पर, इसमें कहते हैं सेंट्रल बैंक एट ऑन इंटरनेशनल लेवल वो सरमाया की नकल पसीरी करता है इसमें और बैन अवी अदायगी और वसूली का काम सर अंजाम देता है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत अफादी इसमें तेज़ी से इजाफा होता है। कहते हैं जो आपका सेंट्रल बैंक है वो बैन अवी सतह पर आपकी जो सरमाया की नकल पसीरी और बैन अवी अदायगी और वसूली का काम भी देता है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत अफादी में तेज़ी से वो कहते हैं कि जो इसकी अहमियत है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो बेसिकली मरकज़ी बैंक है वो आपकी बैन अवी सतह पर जो है वो सरमाया की नकल पज़ीरी करता है, यानी उसकी नकल पज़ीरी करने के साथ साथ वो जो है वो बैन अवी अदायगी और वसूली का जो काम है सर अंजाम देता है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत अफादी में भी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। ज़र मुबादला की हिफाजत नंबर 9 पे कहता है कि ज़र मुबादला के असूल, इंतज़ाम और हिफाजत की ज़िम्मेदारी मरकज़ी बैंक पर आयद होती है, जिससे मुल्क के लिए आलमी अदायगी और वसूली आसान हो जाती है। ज़र मुबादला के असूल यानी आपका जो ज़र मुबादला की जो करेंसी है उसके कहते हैं उसके असूल के लिए, इसके इंतज़ाम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं हुकूमत की ज़िम्मेदारी के लिए भी मरकज़ी बैंक पर आयद होती है, जिससे मुल्क के लिए आलमी अदायगियाँ और वसूलियाँ आसान कहते हैं, जिसके लिए उसकी अदायगियाँ, आसानियाँ और वसूलियाँ जो है वो आसान हो जाएगी। जो आलमी अदायगियाँ हैं, जो इंटरनेशनल इसके लेवल पर पेमेंट्स हैं, उसकी वो करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम देख आगे जिसके बाद कहते लगे वो कहते हैं बैन अवी मालियती निज़ाम, यानी जो आपका इंटरनेशनल बैन अवी जो मालियती निज़ाम है, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट का निज़ाम है, यानी जो मालियती निज़ाम है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक ना सिर्फ बैन अवी मालियती निज़ाम अपने मुल्क की नुमाया कारकर्दगी करता है, बल्कि अपनी निज़ामी ज़र की हिफाजत करता है और आलमी ज़र निज़ाम से मुल्क की हुकूमत को वाबस्ता रखता है, जो जदीद दौर की हम ज़रूरत है। कहते हैं मरकज़ी बैंक आपका वो क्या करता है, ना सिर्फ बैन अवी मालियती निज़ाम में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, बल्कि कहते हैं इंटरनेशनल लेवल में ना सिर्फ आपकी कंट्री की जो है वो नुमाइंदगी करता है, बल्कि आपके निज़ाम ज़र की हिफाजत करता है और आलमी ज़र निज़ाम से मुल्क की हुकूमत के बारे में कहता है कि ना सिर्फ वो आपकी जो है वो बैन अवी यानी इंटरनेशनल लेवल में मालियती जो निज़ाम है उसकी निगरानी करता है, बल्कि जो आपका निज़ाम ज़र है, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी हिफाजत करता है और आलमी ज़र निज़ाम से जो मुल्क की हुकूमत है उसको बहाबर रखता है, यानी जो हुकूमत है वो उसको इससे जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, बहाबर रखता है कि वो क्या चीज़ें हैं, जिससे वो कहते हैं कि आलमी ज़र निज़ाम से मुल्क की हुकूमत को बहाबर रखता है, जो जदीद दौर की एक अहम ज़रूरत है। और कहते हैं कर्ज़ों की पॉलिसीज़ होती हैं, वो कहता है कि जो आपकी कर्ज़ों की पॉलिसीज़ हैं उसको वो चेक करता है, यानी वो बताता है कि मरकज़ी बैंक मुल्क में कर्ज़े की पॉलिसी बनाने और जो है वो मरकज़ी पॉलिसी बनाता है, जिसके मुताबिक दूसरे ममालिक बैंक और मालियती इदारे कर्ज़ जारी करते हैं। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन कर्ज़ा की जो शरह है और सूद खाता वो भी शरह मुनाफा का तयन भी करता है। तो कहते हैं मरकज़ी बैंक जो आपका सेंट्रल बैंक है, बेसिकली वो क्या करता है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो आपको प्रोवाइड करता है, यानी वो कहते हैं कि वो आपकी चेक और बैलेंस भी करता है, जिसके मुताबिक वो कहता है कि आपकी जो है बेसिकली यानी वो जो सिस्टम में वो चीज़ों की कनेक्शन करता है, फिर वो कहते हैं कि आपकी जो है वो तमाम चीज़ों को चेक करने की कोशिश करता है, फिर वो निज़ाम बैंकारी को चेक करता है, फिर वो कहते हैं कि आपकी वो बेसिकली जो है वो इसके अलावा वक्त फ़तह करा कि जो कर्ज़ की शरह सूद खाता पर शरह कम करता है। नंबर 12 पे वो बात करते हैं कि ये बैंकों की आनात करता है, यानी आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी वो आनात करता है, यानी वो कहते हैं कि बेसिकली वो क्या करता है कि आपकी जो है वो यानी वो उसको चेक आउट करने की कोशिश कर रहा है
پھر وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک ملکی بینکوں اور مالیاتی جو اناعت ہیں اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتا ہے، مالیاتی اداروں کے مسائل حل کرنے میں ہاتھ دلچسپی بھی لیتا ہے تاکہ قومی نظام بینک کو جدید خطوط پر چلا کر مستحکم کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، اور جس میں ہم نے نظام بینکاری مرکزی بینک کے جو اصول ہیں یعنی آبجیکٹیو پرنسپل ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے، کہ جس میں ڈسکس کیا کہ مرکزی بینک بنیاد الملک کے معاشی نظام استحکام اور مختلف قسم کے پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے، خصوصی اختیارات اور آئینی حدود ہوں، اس سیاسی دباؤ سے جو ہے وہ بالکل آزاد ہونا چاہیے، نظام بینکار کی حفاظت کرتا ہے، نظام زر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکزی بینک کی جو اہمیت و افادیت ہیں اس کے کچھ پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ اس کی جو مرکزی بینک کا ہر اپنی کنٹری کا ایک مرکزی بینک ہے اور اس کی اہمیت و افادیت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آپ کی جو سینٹرل بینک ہے بیسیکلی وہ کرتا کیا ہے، تو ہم نے جو ڈسکس ہے وہ یہ بھی کر لیا کہ یعنی آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ مختلف قسم کے پوائنٹس کو میں ڈسکس کیا کہ وہ کیا کیا پوائنٹس تھے، یعنی شرح مبادلہ، معاشی پالیسیز اور نظام بینکاری کی نگرانی اور نظام زر کی نگرانی۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔